اعمال دعوت قدیم ہیں، اعمال دعوت قدیم ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر پورا یقین تھا کہ یہ کام صحابہ والا کام ہے، یہ کام صحابہ والا کام ہے، اس پر اس کو پورا یقین تھا، اس پر پورا یقین تھا۔ اس کے صحابہ والا کام ہونے کا مطلب یہ تھا کہ امت قیامت تک اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرتے ہوئے کرے، اعمال دعوت کو اعمال صحابہ یقین کرے، تاکہ یہ اعمال زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے نہ بدل دیے جائیں نہ چھوڑ دیے جائیں، اس خیال سے بدل نہ دیے جائیں کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے حضرت رات بھر سوئے نہیں، بہت پریشان رہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی اس پریشانی کو دیکھ رہے تھے، تو صبح کو پوچھا کہ رات آپ ٹہلتے رہے اور سوئے نہیں، کیا بات ہے، کوئی کیا تکلیف ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اس بات کا فکر ہے کہ میرے بعد یہ کام ختم نہ ہو جاوے۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، یوں عرض کیا حضرت سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کام کے انبیاء علیہ السلام والا کام ہونے کا یقین ہے؟ حضرت فرمایا ہاں اس کا تو مجھے یقین ہے، لیکن اگر یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے تو پھر یہ کام اسی طرح امام مہدی تک پہنچے گا۔ اگر کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا، کام نبیوں والا ہے تو نبیوں تک پہنچے گا۔ اگر کام نبیوں والا ہے تو پھر یہ کام قیامت تک چلے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بات مجھے بتلا دی کہ اب مجھے اس کا بالکل فکر نہیں کہ میرے بعد کام ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت ہے، وہ طریقہ محنت قیامت تک آنے والی امت کے لیے تربیت کا اصول اور تربیت کے اعمال ہیں۔ یہ نہ کہو کہ بھئی یہ چیز ہے تو صحیح سیرت میں، لیکن اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں ہے، اس زمانے میں یہ چلنے والی نہیں، کیونکہ عوام کی رغبت اور عوام کی چاہت یہ نہیں ہے۔ میں ضرور بات عرض کر رہا کہ بھئی وہ ٹھیک ہے اس زمانے میں یہ چیز چل گئی، لیکن اس زمانے میں یہ چیز نہیں چلے گی۔ دیکھو امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا، امت کی تربیت کے لیے امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا، یہ راستہ ہدایت کا نہیں ہے۔ امت کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں امت کے مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ۔ ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
اس امت کے بعد والوں کی اصلاح، اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے محنت میں ہے جس طریقے محنت پر پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال دعوت، اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں، اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے۔ یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمانے کا کام ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں، اور اگر اس زمانے کا طریقہ ہے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ یہ نہ کیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا، یہ نہ کیا، یہ کر لیا۔ ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہیے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں، اسے پورا انشراح ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے، ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسیح سے جوڑا تھا۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ نشر و اشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا۔